سہنی ماہیوال کی محبت بھری کہانی۔ ماہیوال کوئی اصلی نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کا عرفی نام ہے جو بھینس چراتا ہے۔ پنجاب میں چناب دریاب کے کنارے ایک گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس نے اس علاقے کے سب سے خوبصورت مٹی کے برتن بنائے۔ اس کے مٹی کے برتن پورے ملک میں مشہور تھے اور لوگ اس کے خوبصورت مٹی کے برتن خریدنے کے لیے آتے تھے۔ مختلف اشکال اور سائز میں آنے کے بعد برتن اچھی طرح سے پکے ہوتے اور مضبوط ہوتے تھے۔ تمام برتنوں میں حیرت انگیز طور پر ہاتھ سے پینٹ کیے گئے پیچیدہ ڈیزائن تھے جو انہیں کسی دوسرے برتن سے الگ کرتے تھے۔ جس دن چولا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ وہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت بچی تھی۔ انہوں نے اس کا نام سہنی رکھا جس کا مطلب ہے خوبصورت۔ ان کی بیٹی عمر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیاری ہوتی گئی۔ ٹولا نے اپنی بیٹی کو اپنے برتنوں پر خوبصورت ڈیزائن پینٹ کرنے کا فن سکھایا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اور ٹولا کی بنائی خراب ہوتی گئی تو اس کی جگہ سہنی واحد تھی جس نے ڈیزائن پینٹ کیے تھے۔ اس نے ان میں اپنا الگ انداز شامل کیا تھا۔ ایک دن ازبکستان کے عظیم شہر بخارا کا ایک بہت امیر نوجوان کچھ برتن خریدنے کے لیے ٹولا کے گھر آیا۔ جب وہ نوجوان جانچ رہا تھا کہ کون سے ڈیزائن والے برتن خریدنے ہیں تو اس نے سہنی کو دیکھا جو ایک برتن پر پوری توجہ کے ساتھ پینٹ کر رہی تھی۔ وہ اس پہ سے اپنی نظریں ہٹا نہ سکا۔ اس نوجوان جس کا نام عزت بیگ تھا سہنی کو اپنے کام میں اس قدر مگن اور لگن سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے عشق ہو گیا۔ اس نے ٹولا سے پوچھا کہ کیا وہ یہ برتن خرید سکتا ہے جس پر وہ پینٹ کر رہی تھی۔ ٹولا نے جواب دیا کہ اس برتن کو خریدنے سے پہلے اسے پکانا ضروری ہے، بصورت دیگر یہ بیکار ہو جائے گا اور بغیر پکائے گر جائے گا۔ عزت بیگ نے کہا کہ وہ کل اس برتن کو خریدنے کے لیے واپس آئے گا۔ اگلے دن برتن خریدنے کے بعد اس نے زیادہ سے زیادہ برتن جانچ پڑتال کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتا رہا، لیکن اس کی آنکھیں صرف سہنی کی متلاشی تھیں۔ یوں یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ جب اس کے وہاں سے جانے کا وقت آیا تو اس نے اپنے ساتھی مسافروں کو کہا کہ وہ اس کے بغیر ہی واپس چلے جائیں۔ وہ اس گاؤں میں مزید کچھ عرصہ قیام کرنے والا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کے پاس موجودہ رقم کم ہوتی گئی، لیکن وہ سہنی کے والد کی دکان پر برتن خریدنے کے بہانے جاتا رہا۔ جب عزت بیگ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس نے ٹولا سے نوکری کی درخواست کی۔ ٹولا نے عزت بیگ کو بھینسوں کے چرواہے کے طور پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ سے وہ ماہیوال یا بھینس چرانے والا آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ محبت فطرتاً ایک متعدی بیماری ہے۔ اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو بیمار کے آس پاس کے دوسرے لوگ ان علامات کو محسوس کرنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی حال سہنی کا تھا۔ اس نے ماہیوال کو دن بدن دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ صرف اسے دیکھنے آتا تھا اور اب وہ بھی اس کی عادی ہو چکی تھی۔ جب بھی ماہیوال کو آنے میں دیر ہو جاتی سہنی کا دل ڈوب جاتا اور جیسے ہی وہ اسے دیکھتی وہ ہوا میں اڑنے لگتی۔ محبت نے اسے بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دونوں محبت کرنے والے دنیا سے بے خبر چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ ان کی محبت پروان چڑھتی گئی، کبھی نہ ختم ہونے والا عشق۔ جب تک ان کی محبت پوشیدہ رہی، نظر بد سے محفوظ رہی۔ لیکن کہتے ہیں نا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔
اور یوں سہنی اور ماہیوال کی محبت کو لوگوں کی نظر لگ ہی گئی۔ سہنی کی ایک نامحرم سے محبت کو حرام قرار دے دیا گیا اور سزا کے طور پر یہ حکم صادر کیا گیا کہ سہنی دوسرے کمہار سے شادی کرے گی جو قریب ہی کے علاقے میں رہتا تھا۔ سہنی کو والد کی عزت رکھنے کی خاطر یہ شادی کرنی پڑی۔ جب شادی کی تقریب مکمل ہوئی تو سہنی پڑوسیوں کے گھر چلی گئی۔ ماہیوال اپنی ناکام محبت کے مرض میں مجنوں بن گیا۔ اس نے سہنی کے گھر سے دریا کے پار ایک جھونپڑی میں رہائش اختیار کر لی اور اس نے ان زمینوں کو ترک کر دیا جہاں سے وہ آیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ سہنی کے قدموں کے نیچے کی زمین اس کی درگاہ یا مزار ہے۔ سہنی کا شوہر مٹی کے برتنوں کا سوداگر تھا جسے لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک گھر سے دور رہتا تھا۔ سہنی رات کو اٹھ بیٹھتی اور دریا کے اس پار اپنے عاشق کو دیکھتی۔ ایک رات اسے خیال آیا کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے برتن کا استعمال کرے تاکہ وہ دریا کو عبور کر کے اس تیرنے میں مدد دے سکے، کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس لیے اس نے مٹی سے بنے گھڑے کا استعمال کیا اور مضبوطی سے تھام کر دریا میں اتر گئی۔ اب اس کی زندگی اس گھڑے پر ہی منحصر تھی۔ ماہیوال نے اسے آتا دیکھا تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ یوں ایک بار پھر محبت کی داستان شروع ہو گئی اور وہ دونوں اسی طرح روز ملنے لگے۔ ماہیوال اپنی زندگی کے اس موڑ پر غریب تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی سہنی کو کچھ اچھا کھلا سکے۔ ایسی ہی ایک رات جب سہنی آنے والی تھی، ماہیوال نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ٹانگ کا ایک ٹکڑا تراش لیا۔ اپنے محبوب کو اپنا درد بتائے بغیر وہ سیاہ کپڑے پہنے اس کے راستے کا ایک حصہ تیرا تاکہ خون نظر نہ آئے۔ سہنی نے اس کے سامنے رکھی معمولی سی ضیافت بڑے مزے سے کھائی کہ آخر اس نے یہ کھانا اس کی محبت میں تیار کیا ہے۔ سہنی اپنی محبت کے ساتھ رات کی ملاقات سے واپس آنے کے بعد گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کی بھابھی سہنی کی تمام غیر منقول ملاقاتوں کے بارے میں جانتی تھی اور وہ اسے برباد کرنے کا منصوبہ سوچتی رہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی سے جلتی تھی۔ سہنی کی بھابھی کو ایک ترکیب سوجھی اور اس نے سہنی کے پکے گھڑے کے ساتھ کچے گھڑے کو بدل دیا۔ اگلی رات سہنی نے گھڑے کو لیا اور اپنے عاشق سے ملنے کا سفر شروع کیا۔ جب وہ ایک چوتھائی راستے پر تھی تو اسے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ مٹی سے بنا مضبوط گھڑا جو اس کی زندگی بچانے کا کام کرتا تھا وہ پانی میں پگھل رہا تھا۔ اس نے ماہیوال کو پکارنا شروع کر دیا۔ ماہیوال نے اپنی محبت کی پکار سن لی تھی۔ وہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جہاں تک تیر سکتا تھا خوب تیرا۔ دریا کے آدھے راستے میں اسے سہنی کی تیرتی ہوئی لاش ملی۔ اس نے سہنی کو تھام لیا مگر وہ خود بھی اب ہمت ہار چکا تھا۔ یوں وہ دونوں دریا چناب میں ڈوب گئے اور سچی محبت لاکھ پہروں کے باوجود مل ہی گئی، زندگی میں نہ سہی مرنے کے بعد ہی سہی۔ ایک خاص نوٹ: سہنی ماہیوال کی کہانی میں بچپن ہی سے دلچسپی رکھتی تھی۔ یہ پہلی کہانی تھی جسے سن کر مجھے وہ حصہ یاد آتا ہے جہاں ماہیوال نے اپنی ٹانگ کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا تاکہ اس کا محبوب کھا سکے۔ اس نے مجھے تھوڑا متاثر کیا لیکن ساتھ ہی مجھے اس عقیدت کا احساس بھی دلایا جو وہ سہنی کے لیے رکھتا تھا۔ یہ قربانی تھی جس نے ظاہر کیا کہ ان کی محبت
कितनी गहरी थी।